ماننی پڑتی ہے، چونکہ بعد میں پڑھنے والے بہت سارے افراد ہیں، تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ چند منٹ آئیں مل کر تھوڑی دیر کے لیے علی علی کریں۔ میں جناب کے سامنے اللہ کا ایک پیغام جو اللہ نے آپ نے رحمت للعالمین نبی تک پہنچایا، دل تو میرا تھا آج بہت پڑھنے کا، لیکن پھر یہاں پر آ کر وہ ٹائم کی محدودیت، تو میں نے کہا چلو ایک فرمان کے ذیل میں چند منٹ ہی گفتگو ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد، اللہ جب فرماتا ہے نا، اس کا فرمانا دو چیزیں ہوتی ہیں، یا قرآن ہوتا ہے یا حدیث قدسی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ تو نہیں، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اور جس کی زبان سے ہم تک پہنچائے وہ صادق بھی ہے، وہ امین بھی ہے، وہ کوئی یہ خدا کے بغیر بولتا بھی نہیں۔ جب دیکھتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، سوچتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، کوئی کام کر دیتا ہے تب اللہ کی مرضی سے، اگر کسی کو اپنی محفل میں بلا کے بٹھا لے تو اللہ کی مرضی سے، اپنی محفل سے کسی کو نکال دے تو بھی اللہ کی مرضی سے۔ اللہ کا کلام فرمان جناب پاک محمد کے الفاظ، فرمایا یا محمد انا علی هو الخلیفۃ بعدک، اے میرا محمد اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دے، تیرے بعد میں نے نبی بنانا کوئی نہیں، قیامت تک ہدایت کا سلسلہ رہے گا، تو تیرا جانشین نبی نہیں ہوگا، تیرا جانشین ایک ولی ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ فرمایا تیرے بعد مجھ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تیری مسند کا وارث تیرا بھائی علی ہے۔ مہربانی اسے چیز دی توقع آئی جو اجے تک تھکے بھی نہیں، تے ماشاءاللہ تسا میری توقع تو ود کے میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تانوں جزائے خیر دے، قیامت دے دن تانوں مینوں اللہ اسے پاک امام دی شفاعت نصیب فرمائے۔ او اللہ نے تے یہ فیصلہ کر دیتا کہ محمد مصطفیٰ دی مسند دا وارث علی ہے۔ کیا یہ سب کو فیصلہ اللہ کا قبول ہوا؟ خود اللہ نے بیان کیا، فرمایا اِنَّ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِكَ يُخَالِفُونَهُ وَعَادَهُ، اے میرا مصطفیٰ، او میرا حبیب، او میرا پیارا نبی، مجھ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تیرے بعد میں تیری مسند کا وارث میں نے علی کو بنایا ہے، لیکن مجھ خدا کو یہ پتہ ہے کہ میرا یہ فیصلہ تیری امت کے بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہوگا، وہ تیرے بعد اس علی کی مخالفت بھی کریں گے، اس کے ساتھ دشمنی بھی رکھیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا یہ تو خبر، پہلا فیصلہ پھر خبر۔ پہلا فیصلہ کیا کہ تیری مسند کا وارث علی، آگے خبر دی کہ یہ سارے میرا فیصلہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ علی کے دشمن بھی ہوں گے، علی کے مخالف بھی ہوں گے۔ لیکن پھر اللہ فرماتا ہے سن مصطفیٰ، مجھ اللہ کا پھر فیصلہ کیا ہے جو علی کے ساتھ مخالفت کرے گا۔ فرمایا ان الجنت محرمۃ علی من عادہ وخالفہ، اللہ فرماتا ہے مجھ قادر مطلق کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی علی کا مخالف ہوگا، جو بھی علی سے دشمنی رکھے گا، میں نے بھی اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ علی دے دشمن تے جنت حرام، علی دے مخالف تے جنت حرام۔ اللہ دا اٹل فیصلہ ہے، شیعہ نال جھگڑن دی ضرورت کوئی نہیں، جا اللہ نال لڑ سکنا تو دے نال لڑ، تیری جرت تو ہی بہر ہے جو اللہ نال لڑے۔ اللہ دا ایک فرشتہ ہی تیرے واسطے قابل برداشت نہیں ہوندہ، جدوں آ جاندہ تے تن ہلن جلن نہیں دیندہ، چار پائی تے ہوئے تے لمن نہیں دیندہ، تھلے ہوئے تے بمن نہیں دیندہ، کھلوتا ہوئے تے سمن نہیں دیندہ۔ اس خالق کا فیصلہ ہے کہ کیا محمد مصطفیٰ کا جانشین علی جو اس کو نہ مانے، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ پھر فرماتا ہے اللہ اے میرا پیارا نبی، میری یہ خبر بشارت خوشخبری کے طور پر آپ نے بھائی علی کو دو، یبشر علیین، آپ نے بھائی علی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ فقط علی تیری مسند کا وارث نہیں، اِنَّا أَحْدَ عَشَرَ نَقِيبًا مِّن صُلْبِهِ، اللہ فرماتا ہے میں نے علی کو بلند اتنا بنایا ہے، فقط تیری مسند کا وارث اکیلا علی نہیں، بلکہ اسی کی صلب سے اس کے 11 بیٹے تیری مسند کے وارث ہیں۔ علی علیہ السلام، دنیا کہتی ہے کہ علی کو شیعہ بڑھا دیتے ہیں، لے جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہم بڑھاتے نہیں، ہم فقط سناتے ہیں، اور وہ بھی بہت کم۔
علی کی منزل عزی کی فضیلت کو تیری میری فکر کا طائر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کا چنا ہوا ہو، تیرا میرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں ہم کتنا سوچ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں؟ علی کو علی العظیم نے علی بنایا ہے۔ اللہ نے خود اسی حدیث کے اندر ایک جملہ دیا فضیلت کا، فرمایا دنیا والوں کو بتا دو جو علی کا 11واں بیٹا ہے نا، 11واں، اس کا مقام کیا ہے۔ پھر پتہ چلے گا اس کے 10ویں کا، پھر اس کے 9ویں کا، پھر اس کے 8ویں کا، پھر 7ویں کا، پھر اس کے پہلے بیٹے کا کیا مقام، کیا منزلت۔ پھر جس کے 11 بیٹے اتنے مقامات اور فضائل کے مالک ہیں، وہ خود کس کمال کا مالک ہوگا۔ جی فرمایا وَخَلْفُهُ مَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ اے توڑے میرے علاقے پورے پاکستان چلے ونجو جس جگہ تے بھی مسجد ہے نا، پیش نماز موجود ہوئے نا، جدہ پیش نماز با جماعت نماز ادا کروائندہ ہے تو پیش نماز دے پیچھے جدہ پڑھانا لے لوگ کھلوتے ہوندے نا، پیش نماز جنہ ویدہ ہے میرے پیچھے اس علاقے دا سب تو وڈا ملک ہو کر سے میرے پیچھے نماز پہ پڑھتا ہے، میرے پیچھے اس علاقے دا وڈا سید پہ نماز پڑھتا ہے، میرے پیچھے مخدوم فیصل نماز پڑھتا ہے، میرے پیچھے فلاں پیر نماز پڑھتا ہے، میرے پیچھے فلاں آئی جی نماز پڑھتا ہے، میرے پیچھے فلاں ڈی آئی جی پہ نماز پڑھتا ہے، پھر ادا آئی جی پنجاب پہ پڑھتا ہے، پھر ادا نہیں میرا کیا مقام اللہ نے بنایا کہ میرے پیچھے تو سی ایم پنجاب نماز۔ اتساں تے میں اگر پیش نماز بن ونیے نا تے اصلا نمازیاں دی وجہ تو پیش نماز فخر کرنے آئے جو اللہ میرا ایڈا رتبہ بنایا ہے، جو میرے پیچھے ڈی سی جھنگ نماز پڑھتا ہے، میرے پیچھے پنجاب دا چیف منسٹر نماز پڑھتا ہے، اور اتے چھلانگ جما رہی ہے تو مثلا میرے پیچھے پی ایم پاکستان نماز پڑھتا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نماز پڑھتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان میرے پیچھے نماز پہ پڑھتا ہے، میرے پیچھے چیف آف آرمی سٹاف پہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ میرا کیڑا رتبہ بنایا ہے، کیڑا رتبہ بنایا ہے۔ اے تو ساتھ میں جدہ عام نمازیوں نے آئے نا، نمازیوں نے ویکھ کے پیش نماز فخر کرتا ہے۔ عام میں تنہیں ایک نماز وکھاواں جیتے پیش نماز نہیں، نمازی پہ فخر کرتا ہے۔ وَخَلْفُهُ سَيِّدُ عیسیٰ، فرمایا جس کے اس کا 11ویں بیٹے کا مقام کیا ہے، جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھنا فخر سمجھتا۔ جیتے پیچھے نبی ہیں چوں جس نو اللہ نے روح النبی، روح الامین، روح عیسیٰ روح اللہ جس دا لقب ہے، وہ پہ فرمائندن کہ الحمدللہ کریم خالق تو میں علی دے 11ویں پتر دے پیچھے نماز نصیب فرمائی ہے۔ یہ ہے ہی خاندان ایسا، جب مسجد کوفہ کے اندر جب امام علی علیہ السلام کو ظاہری حکومت ملی تو فرسٹ ٹائم پہلی نماز با جماعت جب قائم ہوئی، اس جماعت کا سب سے جو بڑا پیش امام تھا یا نمازی نماز ادا کروانے والا جسے ہم مقتدا کہتے ہیں، وہ امام علی تھے۔ جب 25 سال کے بعد رحمت للعالمین میں سے کی صحابہ میں سے جو صحابی کچھ باقی تھے جو مسجد کوفہ میں ان نمازیوں میں سے ان صحابیوں میں سے ایک صحابی تھا، 25 سال کے بعد جب اس نے جناب امیر کے پیچھے نماز پڑھی نا، نماز جو ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پہ ختم ہوئی، آگے پڑھنی تھی تسبیح، لیکن وہ تسبیح نہیں پڑھتا، کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے حمد ہے اس خدا کا جس نے نبی والی نماز نصیب فرمائی۔ دنیا کی طرف مت دیکھیں، جنت محمد و آل محمد کے صدقے میں ملنی ہے۔ اللہ نے حسنین کو مالک بنایا ہے، ساقی حوض کوثر علی کو بنایا ہے، قسیم النار والجنہ اللہ نے علی کو بنایا ہے۔ یہ دنیا کے چند تانوں سے پریشان نہ ہوا کر، دیکھ جن چیزوں کو نبی دو جہاں اگر آپ نے لیے نعمت سمجھتے ہیں تو تیرے میرے لیے کیا مقام ہے۔ مسجد نبوی، میں جلدی کر رہا ہوں، مسجد نبوی صحابہ موجود ہیں، رحمت للعالمین نے اچانک کیا کیا، ساجدہ خمسہ سجدات بلا رکوع ولا قیام، اگر تھکے نہ ہوئے ہوں آپ تو جناب رحمت للعالمین نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے نا، اچانک کیا کیا 5 سجدے کیے جن میں نہ رکوع تھا نہ قیام تھا۔ جب 5 سجدے کر کے فارغ ہو کے بیٹھے رحمت للعالمین، صحابہ میں سے کوئی صحابہ آگے بڑھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ نے کیسا عمل انجام دیا کہ اکٹھے 5 سجدے کیے جن سے پہلے نہ رکوع تھا نہ قیام تھا۔ رحمت للعالمین نے مسکرا کے فرمایا کہ اللہ جب کوئی ایک
نعمت دیتا ہے تو اس نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے مجھے کچھ نعمتیں دی جس کے بدلے میں نے 5 سجدہ شکر ادا کیے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کا مطلب بات تو سمجھ آئی کہ اللہ نے آپ کو کوئی 5 نعمتیں عطا کی ہیں جن پر آپ نے 5 سجدے کیے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بیان کر سکتے ہیں وہ کیا نعمتیں آپ کو ملی؟ ہے آپ لوگوں کا مزاج میں سنا دوں وہ 5 نعمتیں اور گفتگو ختم۔ جی 5 نعمتیں کیا فرمایا؟ ابھی میرے پاس جناب جبریل تشریف لائے، انہوں نے آ کر مجھے کہا ان اللہ یحب علی مصطفیٰ، اللہ یہ کہہ رہا ہے تیرے بعد کائنات کے اندر اگر اللہ نے کسی کو چن لیا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ تیرا بھائی علی ہے۔ جاگ کے سننا گلستان امام حسین میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جناب مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ تیرے بعد اگر اس پوری دھرتی کے اندر میں نے بہت سارے نبی بنائے، ولی بنائے، وسیع بنائے، لیکن سب سے زیادہ جس کو میں نے بلند مرتبہ عطا کیا، جس کے ساتھ میں نے محبت کی، وہ تیرا بھائی علی ہے۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں یہ میرے لیے نعمت سے کم نہیں تھا، فسجدت، میں نے سجدہ کیا، رفعت راسی، جب میں نے سر سجدہ سے اٹھایا تو ابھی جبریل باقی کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا ابھی کچھ پیغام باقی؟ فرمایا ہاں اللہ کا پیغام ابھی باقی۔ وہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب الفاطمہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ و مرتضیٰ کے بعد اگر میں نے کسی خاتون کو چنا ہے تو وہ تیری بیٹی زہرا ہے۔ جناب فرماتے ہیں میں نے سجدہ کیا، جب سجدے سے سر اٹھایا تو پھر ابھی دیکھا جناب جبریل کھڑے ہیں۔ پوچھا جی ابھی کوئی حکم باقی؟ فرماتے ہیں جی ابھی بھی حکم باقی۔ کیا فرماتے ہیں ان اللہ یحب الحسن والحسین، اللہ نے مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا کے بعد اگر اس دنیا سے کسی کو چنا ہے اور جنہیں محبت کے قابل سمجھا وہ تیرے بیٹے حسنین شریفین ہیں۔ جناب نے پھر سائے سجدے میں رکھا، جب سر سجدے سے اٹھایا تو ابھی جبریل کھڑے تھے۔ اب 5 پاک مکمل ہو گئے، لیکن سجدے کتنے ہوئے؟ 3 سجدے ہوئے۔ یحب علی پہ سجدہ، یحب زہرا پہ سجدہ، یحب الحسن والحسین پہ سجدہ، 3 سجدے ہو گئے۔ چوتھا سجدہ کب؟ فرمایا آپ کی اور میری بات ہے، یہ نہ گھبرایا کریں ہمیں کوئی کافر کہتا رہے یا مرتد کہہ دے یا کچھ بھی کہہ دے، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی فرق پڑتا ہے تو یا اللہ کے کہنے سے فرق پڑتا ہے یا مصطفیٰ کے کہنے سے فرق پڑتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے بہت سارے کتے پیدا کیے ہیں جو بھونکتے رہتے ہیں، ان سے فرق نہیں پڑتا۔ بات سنیں، اللہ نے جناب رحمت للعالمین نے جب تیسرا سجدہ مکمل کیا، فرماتے ہیں جناب رحمت للعالمین فرفعت راسی، جب میں نے سر سجدے سے اٹھایا تو دیکھا ابھی جبریل کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا ابھی بھی کچھ پیغام باقی ہے؟ تو آگے سے کیا پیغام ملا؟ ان اللہ یحب من احبہم، اللہ کی طرف سے پیغام یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ 5 پاک کو چن لینے کے بعد، آپ لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کے بعد، اللہ فرما رہا ہے جو آپ لوگوں سے بھی محبت کرے نا اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے بارے میں ہے نا پیغام، جو ان لوگوں سے جو 5 پاک سے محبت رکھے اللہ ان سے بھی دنیا دی راندی ہے جی مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے، مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہر دعوے واسطے کوئی پروف ہوندہ ہے، ثبوت ہوندہ ہے، دلیل ہوندی ہے۔ تیرے میرے کو دلیل ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو جواباً وہ بھی کہتا ہے ان کے دل میں علی بستا ہے لہذا میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ ابن ابی الحدید معتزلی بہت بڑا عالم ہے سنیوں کا، اس نے مولا کے کلام نہج البلاغہ کی شرح لکھی، شرح 20 جلدوں میں اس کی ہے۔ امام علی کے کلام کی اس نے کیا لکھی؟ شرح، تشریح۔ وہ ایک دن اپنی محفل میں سنیوں کا مجمع ہے، غور سے سننا یہ جملہ ضائع نہ ہو، جو مجلس پڑھ رہے وہ بھی سنی، جو سن رہے ہیں وہ بھی سنی، یہاں پہ پڑھنے والا بھی شیعہ الحمدللہ، سننے والے بھی سارے موالیان حیدر قرار، محبان امام حسین، عزاداران امام حسین آئیں۔ اس مجلس سے فقط ایک جملہ آپ کو سناؤں، وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے مجمع کی طرف رخ کر کے ان کو مخاطب کر کے رہتا ہے، میں ابن ابی الحدید معتزلی آپ سے خطاب کر رہا ہوں جو مسلکاً سنی ہوں، آپ بھی میرے سامنے سارے سنی بیٹھے ہیں، لیکن سنو میں آپ کو ایک پیغام بتاؤں، جب بھی میرے سامنے کوئی شیعہ ہے نا تو مجھ ابن ابی الحدید کا سر جھک جاتا ہے، میں سر جھکا کر اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ کیوں؟ اتنا بڑا عالم
معتزلہ کا عالم، سنیوں کا اتنا بڑا عالم جس نے ناج البلاغہ کی شرح لکھی، وہ کہتا ہے جب بھی کوئی شیعہ میرے سامنے آتا ہے تو میں اپنا سر جھکا کر، اٹھا کر نہیں، سینہ تان کر نہیں، سر جھکا کر اس کی طرف چلتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں علی بستا ہے۔ 4 سجدے، 5واں سجدہ فرمایا رفعت راسی، جب میں نے سر سجدے سے اٹھایا تو کیا دیکھا؟ ابھی جناب جبریل کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا ابھی بھی کچھ پیغام باقی؟ وہ کہتا ہے جی ابھی بھی پیغام باقی۔ ان اللہ یحب من احب محبیہم۔ نہ ڈریا کر، نہ پریشان ہویا کر، اے اللہ نے بالکل گلیں مکمل کروا چھوڑی ہیں۔ اے جڑا سا ایک بے نال محبت کرنے ہیں نا، اے نعیم بھائی من چکے زیادہ دے نا نہیں ہیں، ممتاز صاحب بیٹھے، نعیم صاحب یا باقی احباب جتنے بھی موجود ہو، نعیم صاحب دے نال میں ایک محبت ہے اس وجہ تو کہ ایک ساڑی واقفیت ہے، دوسری ان نال میری محبت ہے یا ان دی میرے نال محبت ہوئے ہے کہ اساں دوویں محب محمد و آل محمد ہیں۔ ساڑی ایک دوسرے نال دوسری محبت اس وجہ تو ہے کہ اساں کہ ہیں ایک دوسرے دے نال، ایک دوسرے نال محبت اس وجہ تو کرتے ہیں کہ اساں محب اہل بیت ہیں، محمد و آل محمد دے نال محبت رکھنا لے ہیں۔ اللہ پہ فرمائدہ آخری سجدے دی گل پہ کرنا، اللہ فرماتا ہے جناب رحمت للعالمین کو پیغام جو اللہ کی طرف سے جناب جبریل لے کر آئے وہ کیا تھا؟ ان اللہ یحب من احب محبیہم۔ اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے جو پینتنے پاک کے محبوں سے محبت کرتا ہو۔ اسی وجہ سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے وہ امام عطا کیا جو آیا تو خانہ کعبہ میں، گیا تو مسجد نبوی سے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو شیعہ بڑھا رہے ہیں، یہ کیا یار اتفاق ہے کہ خانہ کعبہ اس کی ماں چلتی ہوئی خانہ کعبہ کے پاس چلی گئی تو بس وہاں پہ وہ آ گئے، یہ کیا بات ہے، اس کے اندر کیا کمال علی؟ تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں اور گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ خانہ کعبہ میں آئے تو علی، رسول کے ہاتھوں پہ آئے تو علی۔ اب مجھے پتا چلے کہ میں محبان علی کے اندر پڑھ رہا ہوں۔ خانہ کعبہ میں آئے تو علی، رسول خدا کے ہاتھوں پہ آئے علی، لعاب رسول چوسے تو علی، سب سے پہلی چہرہ رسالت کے زیارت کرے تو علی، رسول کے ہاتھوں پہ آنے کے بعد کہے قرآن سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، علی، جولے کے اندر سانپ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے علی، رسول خدا کی تربیت میں رہے علی۔ جب رحمت للعالمین پہلی دعوت ذوالعشیرہ کے اندر کہیں کون ہے میری مدد کرنے والا، کھڑا ہو کر کہے یا لبیک یا رسول اللہ علی۔ رسول خدا ہجرت کریں بستر پر سو جائے علی، رسول خدا کے بعد جو امانتوں کو تقسیم کرے لوگوں تک پہنچائے وہ علی، فواتن کو لے کر چلے مدینے کی طرف علی، جس کا رک کر انتظار کریں مصطفیٰ وہ علی۔ مدینہ کے اندر جب مواخات مدینہ کا وقت ہو تو سب کو ایک دوسرے کا جیسا کوئی تھا ویسا بھائی بنائے علی، نبی کا بھائی بنے علی۔ جب جنگیں شروع ہو جائیں تو بدر کے اندر لڑے علی، احد کے اندر لڑے علی، خندق کے اندر لڑے علی، خیبر کے اندر خیبر کے اندر علی۔ پھر رسول خدا اس دنیا سے چلے جائیں، غسل دے علی، جنازہ پڑھے علی، دفن کرے علی۔ یہ جو جملے ہیں نا ریکارڈ ہو رہے ہیں، اگر کوئی چیلنج کر سکتا تو چیلنج کر دے کہ مولوی جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کعبہ سے لے کر رسول خدا کے جنازے تک رسول سے علی جدا